اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے جیل کے ساتھیوں، یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ جو پہلا ہے خواب بیان کرنے والا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھا جائیں گے، اور یہ امر جو تم مجھ سے پوچھتے ہو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تعبیر کا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، کیونکہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی توحید کو مانتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا جو نجات پانے والا تھا کہ میرا تذکرہ اپنے بادشاہ کے سامنے کرنا کہ میں قید خانے میں بغیر کسی جرم و گناہ کے پڑا ہوا ہوں۔ تو شیطان نے بادشاہ کے پاس ان کا ذکر کرنا بلا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے دربار میں کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خوشے خشک ہیں۔ اے سردارو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان سا خواب ہے اور ہمیں ایسے خواب کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو قید سے رہائی پا گیا تھا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات مدت کے بعد یاد آ گئی، اور وہ بول اٹھا کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر لا کر بتاتا ہوں، مجھے جیل خانہ جانے کی اجازت دیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ آپ سچے ہیں، میں بھول گیا تھا جو آپ کا تذکرہ بادشاہ سے نہ کر سکا۔ اب اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خوشے خشک ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال خوب فصلیں اگیں گی اور غلہ پیدا ہوگا، اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہوگی، پھر اس عرصہ کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ بارشیں خوب ہوں گی، تر و تازگی ہوگی، اور لوگ گنے، انگور، زیتون، تل اور دیگر پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور اس کے مطابق حالات سے نمٹنے کے لیے رہنمائی فرمائی، اور طریقہ بتایا کہ خوشحالی اور تر و تازگی کے سالوں میں غلہ ذخیرہ کرنا اور احتیاط کے ساتھ اسے بالیوں میں رہنے دینا، اور صرف کھانے کی ضرورت کے تحت اس کی مقدار کے مطابق نکالو، اور قحط سالی کے دور میں بیج بھی کم ڈالنا، کیونکہ ان سالوں میں غلہ کی پیداوار کم ہوگی۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست کمال علم کی دلیل تھی۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ نے کہا کہ پہلے اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا؟ تو وہ بول اٹھی، ہاشا اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا، اب سچی بات ظاہر ہو گئی ہے، دراصل میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ بے شک یوسف سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی تھی کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو خوب جانتا ہے، اور میرا پروردگار رحم کرنے والا اور میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جب کہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور کردار کی بلندی ظاہر ہو گئی، اور اس جھوٹ کا پول کھل گیا جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر رکھا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ سے گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے براہ راست آپ کے فضل و کمال اور علمیت کا مشاہدہ کیا، تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ آج سے میرے معتمد خاص اور عزت دار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں اور وزارت خوراک کی ذمہ داری طلب کی، کیونکہ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد خوراک کے معاملے میں خلل واقع ہونے کا امکان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی منشا تھی کہ معاشی تنگی اور مشکلات کے دور میں لوگوں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور اللہ کی مخلوق پر نرمی اور شفقت کی جائے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔
خوف کی تنگی کے بعد امن کی فراغی اور خوشی سے سرشار شخص حزن و ملال سے دوچار ہوتا ہے، پر ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قید سے رہائی کے بعد مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ جب قحط سالی شروع ہو گئی اور ہر علاقے اور ہر جگہ عام ہو گئی، ان دونوں مصری علاقوں میں حضرت یوسف علیہ السلام چھائے ہوئے تھے۔ آپ کی شہرت کا ڈنکا نہ صرف مصر میں بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی بج رہا تھا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے پہچان لیا، لیکن آپ کے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی عظمت و رفعت اور شان مل سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کے حالات دریافت کیے اور یہ بھی پوچھا کہ وہ کتنے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم 12 بھائی تھے، ان میں سے ایک تو گم ہو گیا ہے اور اس کا ایک حقیقی بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب آئندہ سال آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں رغبت دلائی، پھر ان کو ڈرایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس نہ لے کر آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی گندم نہیں ہے اور نہ میں تمہیں اپنے قریب آنے دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں کہ میں اپنے بھائی بنیامین سے ملاقات کا شوق پورا کر سکوں۔ اس کے لیے انہوں نے دونوں طریقے اختیار کیے، ان کو غلہ زیادہ دینے کا لالچ دیا اور ڈرایا بھی کہ بھائی کو ساتھ نہ لانے کی صورت میں نہ تم کو غلہ ملے گا اور نہ ہی قریب آنے دوں گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ اس بارے میں ہم اپنے باپ سے بات چیت کریں گے اور بھائی کو ساتھ لانے کی ہر طرح کی کوشش کریں گے اور آپ سے ملاقات ضرور کروائیں گے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اپنے خادموں سے کہا کہ غلے کی قیمت جو یہ لوگ ساتھ لائے تھے خفیہ طور پر ان کے سامان میں رکھ دو کہ جب وہ گھر پہنچے تو اس کو پہچان لے، اور ممکن ہے اس طریقے سے وہ لوگ واپس آئیں۔ اور جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، جب تک کہ ہم بنیامین کو اپنے ساتھ مصر نہ لے جائیں، تمہارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں تاکہ ہم غلہ لے آئیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا جیسا کہ پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا، خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے، تو کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سلامت واپس لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، مگر یہ کہ تم بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب بیٹوں نے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے، اور ہدایت کی کہ اے بیٹو تم لوگ جب مصر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر کو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے اور میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو مختلف دروازوں سے داخل ہوئے جیسا کہ ان کے باپ نے کہا تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور رازداری سے اسے بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور دوسرے بھائیوں کو یہ بات مت بتانا، اور اس کو تسلی دی کہ ان بھائیوں کے برے سلوک سے رنجیدہ حاضر نہ ہونا۔ پھر اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک خفیہ چال چلی، اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں چھپا کر رکھ دیں، اور پھر یہ سب بھائیوں کو غلہ دے کر رخصت کر دیا گیا۔